اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِقَتْلِ الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے ان ایام میں ہم آپ سے عرفان عزا کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہ عرفانی نقاط جنہیں ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے ان پروگراموں میں، ان مجالس عزا میں، ان محافل میں، ان ذکر مصیبت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء شیعہ، مراجع شیعہ، ان کی یہ روش رہی ہے اور ان کے ہاں یہ سنت حسنہ رہی تھی، رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کہ وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اپنی عقیدت کا اظہار مجالس عزا کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ مرزائے بزرگ شیرازی اپنے درس خارج کے آغاز سے پہلے 5 منٹ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کا ہر روز باقاعدہ ذکر اپنے شاگردوں سے کروایا کرتے تھے، یعنی کسی بھی عظیم اور جلیل القدر شاگرد سے کہا کرتے تھے کہ 5 منٹ حضرت سید الشہداء کی مصیبت اور مظلومیت کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد مرزائے بزرگ شیرازی جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا اور ان کی اس تمباکو کی حرمت کے فتوے کے نتیجے میں برطانیہ کو وہ عظیم شکست ہوئی اور اسے ایران سے رسوائی کی حالت میں باہر نکلنا پڑا، وہ مرزائے شیرازی، انہوں نے یہ حریت کا درس انہی مجالس عزا اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے انہی ذکر مصیبت سے انہوں نے اخذ کیا۔ لہٰذا ان کی یہ روش تھی کہ اپنے درس خارج سے پہلے اپنے جلیل القدر اور جلیل المرتبت شاگردوں میں سے کسی ایک سے کہا کرتے تھے کہ آپ مصیبت بیان کریں، اور ان کے مصیبت خانوں میں ایک شاگرد حوزہ علمیہ قم المقدسہ کے رئیس، زعیم اور بانی شیخ عبدالکریم حائری ہوا کرتے تھے، اور ایسی جلیل القدر مجالس اور ایسے جلیل القدر دروس سے فارغ التحصیل علماء یقینی بات ہے اپنی تمام زندگی میں حضرت سید الشہداء کو ایک خاص اہمیت دیں گے، اور تمام دینی مشکلات کے حل کے لیے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو سے توسل کو واحد راستہ قرار دیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر اسلام کی حیات چاہیے تو حضرت سید الشہداء کا ذکر ضروری ہے، اگر اسلام کی تبلیغ چاہیے، اگر اسلام کے پیغام کو آگے آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے تو حضرت سید الشہداء کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ ہمارے شیعہ علماء کی یہ روش رہی تھی، روش رہی ہے اور آئندہ بھی روش رہے گی کہ وہ حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا کو نہایت اہمیت دیتے ہیں، نہایت تجلیل کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد کرواتے ہیں، اور خود مراجع تقلید بانی عزا ہوتے ہیں، صرف ذاکر نہیں ہوتے، بانی مجالس عزا۔ کیوں؟ چونکہ عرفان حضرت سید الشہداء کے ذریعے ہی انسان کمالات تک پہنچ سکتا ہے اور مدارج عالیہ کو طے کر سکتا ہے۔ وہ سفر جو انسان نے سالوں میں ریاضتیں طے کر کے، محنتیں کر کے گزارنا تھا اور عبور کرنا تھا، اور جن سختیوں کو اور جن دشوار مراحل کو انسان نے طے کرنا تھا، وہ حضرت سید الشہداء کی ذکر مصیبت کے اس فرش عزا پر بیٹھ کر انسان لمحوں میں طے کر سکتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں طے کر سکتا ہے، اور انسان فوراً عرش اولیٰ کی زیارت کر سکتا ہے، اور انسان ان مقامات عالیہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انہی مسائل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ روایات کو ہم اس سلسلے میں بیان کرنے سے پہلے یا ان خصائص کو بیان کرنے سے پہلے اس مطلب کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیت اللہ شیخ محمد حسین قمپانی، آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کے استاد رہے ہیں،
جلیل القدر استاد، اور حوزہ علمیہ قم المقدسہ اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اکثر اساتید نے، اکثر بزرگان نے، اکثر مراجع تقلید نے ان کے حضور کو درک کیا ہے اور ان سے فیض علمی حاصل کیا ہے، اور آج بھی ان سے علمی فیض حاصل کر رہے ہیں، ان کی کتابوں سے، ان کے افکار سے، ان کی تعلیمات سے اور ان کے اقوال سے۔ لہٰذا یہ آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی کی یہ روش تھی کہ وہ ہر جمعرات کو اپنے بیت میں، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں مجلس حضرت سید الشہداء کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ ہم عرض کر چکے مرحوم علی قاضی طباطبائی کی بھی یہ روش تھی کہ وہ ہر جمعرات کو اپنے گھر مجلس عزا منعقد کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کی بھی یہی روش تھی۔ ہم عرض کر چکے کہ تمام مراجع شیعہ، تمام بزرگ علماء کی یہ روش رہی ہے کہ وہ بانی عزا ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس عزا کا فرش عزا وہ بچھاتے ہیں اور لوگ ان کی مجالس عزا میں شریک ہوتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ مختصر مجلس، مفید مجلس، مطالب حضرت سید الشہداء کو بیان کیا جاتا ہے، مصائب حضرت سید الشہداء کو بیان کیا جاتا ہے، درس حریت حضرت سید الشہداء کو اپنے شاگردوں تک منتقل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے جسے اساتید حوزہ علمیہ نے برقرار رکھا تھا، رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھیں گے، لیکن افسوس کہ ہم اس سے محروم ہیں۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب ہم نجف اشرف عراق میں ہوا کرتے تھے تو ہم آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی کی ان مجالس عزا میں شریک ہوا کرتے تھے، اور خود آیت اللہ کو، اس عظیم اور جلیل القدر مرجع تقلید کو اور استاد حوزہ علمیہ قوم کو اور استاد حوزہ علمیہ نجف اشرف کو خود وہاں خدمت کرتے ہوئے ہم دیکھا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ شاگردوں نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم استاد جلیل القدر سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ مجلس عزا میں ایک کونے پر تشریف فرما ہوں، لوگ آئیں آپ کے احترام میں، حضرت سید الشہداء کے احترام میں، آپ کی مجلس عزا میں شریک ہوں، آپ کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، تمام کام یہ کرنا اور ان وظائف کو انجام دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ مجلس عزا کے کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دو کام ایسے ہیں جو میں ان مجالس عزا میں خود کرتا ہوں اور خود کرتا رہوں گا، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ان دو کاموں میں میرے ساتھ شریک ہو یا ان میں قسمت کرنے کا اور تقسیم کرنے کا میرے ساتھ وہ فیصلہ کرے، میں خود یہ دو کام کروں گا۔ پہلا کام کہ جیسے ہی وہ زائر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس مجلس عزا میں شرکت کے لیے آتا ہے، میں اس کے استقبال کرتا ہوں، اسے بٹھاتا ہوں اور اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہوں۔ یہ کام میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ جو بھی آئے گا میں خود اس کا استقبال کروں گا، اس کے احترام میں کھڑا ہوں گا، اس کو بٹھاؤں گا اور اس کے جوتے سیدھے کر کے مناسب جگہ پر رکھ دوں گا۔ یہ کام کسی اور کے ساتھ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کام میرا یہ ہے کہ وہاں دروازے کے پاس میں نے ایک کیتلی رکھی ہوئی ہے جس میں چائے تیار ہوتی ہے، جیسے ہی وہ شخص آئے گا میں اس کے احترام میں کھڑا ہوں گا اور اسے مناسب جگہ پر بٹھاؤں گا، اس کے جوتے سیدھے کروں گا اور پھر جاؤں گا، اس کیتلی سے چائے ڈالوں گا اور لاؤں گا اور اس عزادار کو اور اس حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجلس میں شریک ہونے والے اس عزادار کو پیش کروں گا۔ یہ دو کام میں کروں گا، باقی تمام کام آپ آپس میں تقسیم کر لیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی ان مجالس عزا میں شریک ہوں۔ یہ ہے وہ عرفان عزا جسے مرجعیت عظماء شیعہ درک کرتی ہے، لیکن متاسفانہ ہم لوگ جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ جو پاکستان سے، ہندوستان سے یا جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انہی اساتید کی مجالس عزا میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان سے یہ درس عزا نہیں سیکھتے، اور ہم اپنے ملکوں میں جا کر ایسی روش کو اپنے گھروں میں باقاعدہ جاری نہیں کرتے۔ یعنی میرا وظیفہ ہے کہ میں بھی اپنے استاد کی سیرت اور سنت پر چلتے ہوئے ان سے یہ ادب عزا کو سیکھوں، اس عرفان عزا کو ان سے سیکھوں، اور جب بھی اپنے وطن میں واپس جاؤں اپنے گھر میں باقاعدہ اس روٹین کو اور اس سنت حسنہ کو جاری کروں کہ ہر جمعرات کو یا ہر جمعے کو میرے گھر مجلس عزا منعقد ہو، میں اپنے گھر میں فرش عزا بچھاؤں۔
اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کروں۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑے کسی تبرک کا اہتمام کیا جائے، کسی بہت بڑی مجلس کا انعقاد کیا جائے، وہاں دروازے پہ ایک بینر لگا دیا جائے کہ یہاں پر مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اور دروازہ کھول دیا جائے اور گھر کے ایک کونے میں جو ہے وہ مجلس عزا منعقد کی جائے، جو بھی آنا چاہے وہ آ جائے، اور خود اگر کوئی ذاکر نہیں مل رہا تو خود الحمدللہ حوزہ علمیہ سے فیض حاصل کیا، مراجع تقلید سے استفادہ کیا، ہم خود خطیب ہو جائیں، خود مجلس عزا کو پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں مجلس عزا کی اس سنت حسنہ کو جاری رکھیں، خود پہلے بانیہ عزا ہوں، بعد میں دوسرے بانیان عزا کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایسا سلوک برتیں کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اگر وہ بانی ہیں تو ہم بھی بانی ہیں، ہم بھی سارا سال مجلس حسین کو منعقد کرتے ہیں، اور ان کے احترام میں انہی مجالس عزا کو وہی رسپیکٹ دیتے ہیں، وہی احترام دیتے ہیں، وہی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنی مجالس عزا کو اور اپنے گھروں کی مجالس کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان، یہ وہ ایک روش ہے، یہ وہ ایک سنت حسنہ ہے حوزہ علمیہ کے اساتید کی، جسے سب سے پہلے ہم علماء کو، ہم شاگردوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ان مجالس عزا کو منعقد کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ جو یہ مطلب سن رہے ہیں، اس مطلب کو اپنی روٹین قرار دے دیں کہ آپ بھی اپنے گھر میں اس عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے ہر جمعرات کو مجلس عزا منعقد کریں۔ اگر مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہر جمعرات کو وہ مقدس اور عظیم ہستیاں شریک ہوں اور آپ کے گھر تشریف لائیں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہو، آپ کے گھر میں انبیاء کا نزول ہو، آپ کے گھر میں دعائیں مستجاب ہوں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے گھر کے بچے حضرت سید الشہداء کے اس عظیم المرتبت اثر کے ساتھ اور فکر حسینی کے ساتھ بزرگوں، ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس عزا منعقد ہو۔ 5 افراد، 10 افراد، 20 افراد، 25 افراد، 50 افراد، جتنے شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر حضرت سید الشہداء کا ذکر کریں۔ اگر آپ کے پاس نیاز دینے کے یا تبرک دینے کے وسائل نہیں ہیں تو خود حضرت سید الشہداء ان وسائل کو آپ کے لیے فراہم کریں گے، خود اہل محلہ کہیں گے کہ ہم یہ مجلس عزا ہوتی ہے، ہم یہاں پر تھوڑی نیاز ڈال دیں تاکہ ہماری مشکلات بھی برطرف ہو جائیں، ہم بھی اس مجلس عزا میں شریک ہو جائیں۔ ایسا ممکن ہے۔ اور اگر کہیں سے آپ کے پاس انتظام نہیں ہوتا تو یہ جو ذکر ہے یہ سب سے بڑی نیاز ہے، کسی مادی نیاز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص آپ کی مجلس عزا میں آئے اور مجلس عزا سے خیر و برکت کی نیاز لے کر جائے، اسے اس مادی نیاز کی، اس نان و خطائی کی اسے ضرورت نہیں ہے، اسے اس بریانی اور اس قورمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت سی خیر و برکتیں انہی مجالس عزا میں شریک ہو کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس بابت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مراجع تقلید جو یہ محافل اور یہ مجالس عزا منعقد کرتے ہیں، ان میں یہی چائے تقسیم کی جاتی ہے، اور چائے بھی یہی قہوہ ہوتا ہے، کوئی چائے دودھ والی نہیں ہوتی جیسے ہمارے وطن میں بنائی جاتی ہے۔ لہٰذا بہت معنوی، بہت سادہ اور بہت پربرکت مجالس عزا یہ ہوتی ہیں مراجع تقلید کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی گھروں میں عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے ان مجالس عزا کو اپنے گھروں میں منعقد کریں۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے عرفان عزا میں ایک عجیب حدیث کو نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس ماحول کی طرف جائیں، تاکہ ہم ان مجالس عزا کے خصائص کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ گو کہ دوسرے علماء بھی ان خصائص کو بیان کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنا نام حضرت سید الشہداء کے ذاکرین کی فہرست میں شمار کریں، لہٰذا ہم بھی خصائص مجالس حضرت سید الشہداء کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ عرفان عزا کو مکمل کر سکیں۔ لہٰذا وہ عظیم المرتبت حدیث کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث معراج میں بیان کیا گیا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت اس قدر بلند مقام پر حضرت جبرائیل لے گئے کہ جہاں سے آگے خود حضرت جبرائیل کا جانا ممکن نہیں تھا، محالات میں سے تھا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یہاں تک میری حد تھی، اس حد کو تجاوز نہیں کر سکتا۔ لو دنوت انملتن، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، لہترقت، تو میں جل جاؤں گا، میری مجال نہیں ہے کہ میں اس
سے ایک لحظہ اور ایک معمولی سا قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ لہٰذا یہ آگے کا سفر، یہ کمال کا سفر، یہ معراج کا سفر، یہ قرب کا سفر آپ ہی کو طے کرنا ہے، اور آپ آگے تشریف لے جائیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلندی پر پہنچتے ہیں، اس بلندی پر پہنچتے ہیں کہ جسے قرآن مجید ان الفاظ میں یاد کرتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اس قدر انہیں بلند لے جایا گیا کہ جہاں عرش کی پیشانی کے دائیں جانب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ وہاں مکتوب ہے، مکتوب عن یمین العرش، کیا مکتوب ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین نجات کی کشتی ہے۔ یعنی عرش کے اس دائیں جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے وقت مشاہدہ کیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ جو حسین ابن علی کی مجالس عزا میں آئے گا اسے ہدایت مل جائے گی، جو حسین ابن علی کی ان نجات کی کشتی پر سوار ہوگا، ان مجالس عزا میں ان فرش عزا پر آ کر بیٹھے گا، تو گویا وہ نجات کی کشتی پر سوار ہو چکا ہے اور اب اسے ہدایت مل گئی ہے۔ اب اس کا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ یہ گنہگار ہے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسے گنہگار کہیں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسے ٹیڑھی نگاہوں سے مشاہدہ کریں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے مندرس پھٹے پرانے اور قدیمی لباس کو دیکھ کر اس سے کراہت محسوس کریں۔ یہ حسین ابن علی کا مہمان ہے، آپ کے فرش عزا پر آیا ہے، جس کیفیت سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس عقیدے اور جس نظریے سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہاں درس حریت لینے کے لیے آیا ہے، یہاں درس دین لینے کے لیے آیا ہے، یہاں عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسے حسین ابن علی نے وہ کمالات عطا کرنے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے بری نگاہوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ناقص سوچ سے اس شخص کو گنہگار کہتے ہیں، ناقص سوچ سے کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ ہم کیا جانیں کہ کس کو حسین ابن علی نے اپنی کشتی نجات پر سوار کر کے اسے نجات عطا کرنا ہے اور کسے اپنی کشتی نجات پہ سوار نہیں کرنا۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے وہ معروف جملہ میں پھر ایک دفعہ تکرار کر دیتا ہوں شیخ شوشتری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہیں رمضان المبارک میں باب توبہ نصیب نہیں ہوتا وہ آئیں فرش عزا پر بیٹھیں اور آ کر ان فرش عزا سے حضرت سید الشہداء کی نجات کی کشتی پر سوار ہو کر وہ اپنی بخشش کا سامان فراہم کر لیں، وہ اپنے علو مقام و مرتبے کا سامان فراہم کر لیں اور حضرت سید الشہداء سے مانوس ہو جائیں۔ جو حسین ابن علی کی اس کشتی نجات پر سوار ہوگا، حسین ابن علی اسے اعلیٰ مدارج اور اعلیٰ مقامات تک خود منتقل کریں گے۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے آداب میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ یہ روایت جو آداب زیارت سے متعلق ہے، یعنی وہ شخص جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے کربلائے معلیٰ تشریف لے جاتا ہے، یہ حدیث بنیادی طور پر اس کے لیے ہے۔ لیکن جہاں پر بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے، شیخ جعفری شوشتری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں قبہ حسین دائر ہو جاتا ہے، یعنی وہاں حضرت سید الشہداء کا گنبد آ کر لگ جاتا ہے اور اس گنبد کے نیچے ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ مجلس عزا منعقد کرتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ آپ ٹینٹ، کناتیں، شامیانے، ایسی چیزیں لگاتے ہیں، دور سے لوگ دیکھتے ہیں اور ان ٹینٹوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خبر ہے، یہاں کوئی پروگرام منعقد ہو رہا ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہیں لاؤڈ سپیکر کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دیتی ہے تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پر مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ تو پہلی چیز ان کو کیسے معلوم ہوا
کہ یہاں کوئی پروگرام ہے، انہوں نے اس گنبد کو دیکھا، اس ٹینٹ کو دیکھا جو قبہ حسین تھا، اور اس ٹینٹ کو دیکھ کر ان کی ذہن میں اس بات نے خطور کیا کہ محرم الحرام کے ایام ہیں اور یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے تو یقیناً یہاں حضرت سید الشہداء ہی کا کوئی پروگرام ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو انہیں اپنے کانوں سے ان کی سماعت میں مجالس عزا کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ تو پس یہ جو قبہ حسین، یہ جو ٹینٹ ہے، یہ جو گنبد حسین قائم کر دیا گیا ہے، اس گنبد حسین خود ایک علامت کے طور پر قائم ہوا ہے تاکہ لوگ دور دراز سے جہاں جہاں کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہو کہ یہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے، اور وہ یہاں آئیں، یہاں اس گنبد کے نیچے آ کر اور اس ٹینٹ کے نیچے آ کر بیٹھیں اور آ کر حضرت سید الشہداء سے عرفان ازا کا مطالبہ کریں اور کمالات حاصل کریں۔ یہ وہ قبہ حسین ہے۔ لہٰذا اس قبہ حسین کے نیچے سب سے پہلے جو ہستیاں آتی ہیں وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، خود حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس مجالس عزا میں شریک ہوتی ہیں، خود انبیاء اس مجالس عزا میں شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ قبہ حسین ہے، اور ہم پہلے آپ کی خدمت میں وہ عظیم المرتبت حدیث جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ ملائکہ اور انبیاء کا گروہ تقاضا کرتا ہے خداوند متعال سے کہ ہمیں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے بھیجا جائے، اور آج کے دن ان محرم کے ایام میں یہ زیارت کربلا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھایا گیا ہے، جہاں کہیں بھی یہ قبہ حسینی دائر ہے، یہ ملائکہ وہاں پر آتے ہیں، یہ انبیاء مرسلین وہاں پر آتے ہیں اور آ کر ان مجالس عزا سے فیضیاب ہوتے ہیں اور حسین ابن علی کا ذکر سنتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، وہاں حضرت علی مرتضیٰ موجود ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، حضرات حسنین شریفین موجود ہیں، تو وہاں پر ملائکہ کا آنا، وہاں پر انبیاء کا آنا حتمی ہے۔ تو ایسی مجالس عزا سے متعلق بھی یہ حدیث خود بخود تفسیر میں آ جاتی ہے اور آپ اسے وہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیہ السلام، محمد بن مسلم ایک جلیل القدر صحابی حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کرتا ہے، قال قلت لہ، کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر سے یہ کہا، اذا خرجنا الی ابیک افلسنا فی حج، کہ ہم جب آپ کے جد بزرگوار حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر بھی وہی چیزیں لازم ہیں کہ جو حاجی کے لیے لازم ہیں؟ یعنی حاجی کے اوپر جو محرمات اس احرام کی حالت میں، اس تلبیہ کی حالت میں ان کے اوپر ہوتے ہیں، کیا وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے؟ چونکہ حضرت سید الشہداء حج مقبولہ کا ثواب رکھتی ہے، حضرت سید الشہداء کی زیارت عمرہ مقبولہ کا ثواب رکھتی ہے، اور پھر ایک حج یا ایک عمرہ نہیں بلکہ ہزاروں حج اور ہزاروں عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں احرام کی حالت میں حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں جاؤں اور مجالس عزا میں شریک ہوں؟ سوال ہے۔ کیا میں وہ تمام امور کی رعایت کروں جن امور کی حاجی رعایت کرتا ہے حج کے ایام میں، اور ان امور کی رعایت کروں کربلا معلیٰ کے اس سفر میں اور اس زیارت میں اور مجالس عزا میں ان کی رعایت کروں؟ کیا ایسے ضروری ہے؟ اذا خرجنا الی ابیک، جب ہم آپ کے والد بزرگوار جد بزرگوار کے لیے خارج ہوتے ہیں اپنے گھر سے، افلسنا فی حج، کیا ہم ابھی حج میں ہیں اور حج کے امور ہمارے اوپر لازم ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قال بلا، جی ہاں آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب پھر یہ محمد ابن مسلم سوال کرتا ہے کنجکاوی کے طور پر اور پوچھتا ہے، قلت فیلزمنا ما یلزم الحاج، کیا ہمارے اوپر وہ تمام امور لازم ہیں کہ جو حاجیوں کے اوپر لازم ہیں؟ یعنی حاجیوں کے اوپر کچھ امور لازم ہیں جو ان کو انجام دینے ہیں، مثلا لباس احرام پہننا ہے، تلبیہ کہنا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا ہے، وہ جو ایک لوازمات وہ ہیں، اور ایک لوازمات وہ ہیں کہ جو منہیات میں سے ہیں کہ جن کی حاجی کو رعایت کرنا ضروری ہے اور ان سے اجتناب کرے۔ آیا یہ چیزیں سب ہمارے اوپر لازم ہیں؟ تو امام محمد باقر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تفصیل سے بتاؤ، ماذا، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟
تو یہ محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ قلت من الاشیاء التی یلزم الحاج، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اشیاء جو حاجی کے لیے لازم ہیں انجام دینے کے اعتبار سے اور ترک کرنے کے اعتبار سے، کیا وہ میرے اوپر لازم ہوں گی کہ جب میں آپ کے جد بزرگوار حضرت حسین شہید کربلا کی زیارت کے لیے جاؤں، اور ہم تفسیر کریں کہ جب میں ان کی مجالس عزا میں جاؤں تو کیا ہمارے اوپر یہ سب چیزیں لازم ہیں؟ تو قال، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں تو آپ کے اوپر نہیں ہیں، لیکن یہ جو 14 خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان 14 خصوصیات کی رعایت کرنا، سفر زیارت سید الشہداء، زیارت سید الشہداء کربلا معلیٰ، زیارت سید الشہداء مجالس اعزا اور خود مجالس اعزا، ان 14 چیزوں کی رعایت کرنا اس قبہ حسینی کے نیچے آنے کے لیے عرفان عزا ہے۔ اس کو درک کریں اور اس کو درک کر کے مدارج عالیہ کو طے کریں۔ پہلا مورد، یلزمک حسن الصحابت لمن یصحبک، یعنی تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سفر عزا میں جو افراد آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اس سفر زیارت میں جو افراد آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن الصحابہ کریں، یعنی آپ ان کے ساتھ خوش رفتاری کے ساتھ پیش آئیں اور اچھا سلوک کریں۔ یہ حسن معاشرت اختیار کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، اس کی آپ کو رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب آپ مجالس عزا میں ہیں تو آپ کو اس خوش رفتاری کی رعایت کرنا ہوگی، خوش خلقی کی اور خوش اخلاقی کی رعایت کرنا عرفان عزا ہے۔ اور اگر آپ حضرت سید الشہداء کے اس مشہد شریف کربلا معلیٰ میں موجود ہیں تو اپنے ساتھ تمام زائرین کے ساتھ بھی خوش رفتاری کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَيَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ، آپ کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ آپ اپنے کلام میں قلت لے کر آئیں، بہت کم گفتگو کریں، اور جو گفتگو کریں وہ خیر، نیک اور نافع گفتگو کریں۔ اب چاہے آپ حضرت سید الشہداء کے زیارتی سفر پر جا رہے ہیں، چاہے آپ مجالس عزا میں جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ مختصر گفتگو کریں، اور جب بھی آپ کی زبان سے کلمات جاری ہوں تو وہ نیکی اور خیر پر مشتمل ہوں۔ لغویات سے اجتناب کریں، مزاح سے اجتناب کریں، جو ہنسی مزاح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرنا ہے، ایک دوسرے کو چھیڑنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کرنا ہے، یہ مجالس عزا کو زیب نہیں دیتی ہیں، یہ عرفان عزا کے منافی ہیں، یہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے منافی ہیں۔ تو آپ جو مجلس عزا میں جا رہے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور آخری مورد جسے میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور باقی اس حدیث کو آپ کے ساتھ کل ذکر کریں گے، آخری مورد وَيَلْزَمُكَ کثرت ذکر اللہ، آپ کے لیے لازم ہے کہ اگر آپ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جا رہے ہیں تو کثرت کے ساتھ ذکر الہی کو انجام دیں۔ آپ کے لیے لازم ہے اگر آپ حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں شریک ہو رہے ہیں جہاں یہ قبہ حسینی دائر ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس تمام راستے جہاں قلت کلام کر رہے ہیں وہاں کثرت ذکر اللہ کریں، سبحان اللہ کہیں، استغفر اللہ کہیں، یا حسین کہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہیں۔ ذکر الہی جس کے اوپر بھی صادق آتا ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ اس ذکر الہی کو کثرت کے ساتھ انجام دیں۔ اگر اس انداز میں حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں شریک ہوں گے تو جان لیں کہ آپ نے عرفان عزا کو درک کر لیا ہے۔ آپ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ان مجالس عزا میں شریک ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرات حسنین شریفین کی مصاحبت سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو چکے ہیں، مستفید ہو چکے ہیں، اور اب آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہے۔ لہٰذا یہ مکمل حدیث ہم آپ کی خدمت میں کل بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس ذکر کو ذکر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے شمار کرتے ہوئے ہمیں بھی ذاکرین حسین ابن علی میں شمار کرے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری دعا ہے پروردگار کے حضور کہ اے میرے اللہ، اے میرے خدا،
حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ہمارا شافع قرار دے، حضرات حسنین شریفین کو ہمارا شافع قرار دے، ہمارے ذکر کو، ہماری مجالس کو، ہماری محافل کو، ہماری عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور انہی عزاداریوں کے ذریعے سے اے میرے پروردگار تو اپنا عرفان عطا کر، اپنی معرفت عطا کر، اپنا قرب عطا کر۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہماری اس مجلس عزا میں شریک ہیں، وہ بھی ہم سے راضی و خوشنود ہوں، ہمارے ایک ایک کلمے پر، ایک ایک جملے پر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں وہ معنوی اجر عطا کریں اور ہمیں معرفت رب الارباب عطا کریں، اپنی معرفت عطا کریں۔ ہماری پروردگار کے حضور یہ التجا ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت امام زمان کے عنوان اور انصار میں شمار فرمائیں، اور بالخصوص یہ تمام مؤمنین جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے ہم سے درخواست کرتے ہیں، دعا کے لیے کہ ہم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور ان کے مریضوں کے لیے اور ان کے لیے شفا یابی کی درخواست کریں اور عریضہ پیش کریں۔ ہم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے علی ابن موسیٰ الرضا، آپ رعوف ہیں، آپ کریم ہیں، ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ کلیہ عاجلہ عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔